السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شہدائان اسلام، قابل قدر شخصیات اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد یہ ہمارا پہلا درس ہے اور ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے جو بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے، ناکام، نامراد اور خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والا شخص وہ ہے جو اس مہینے کو پانے کے بعد اپنی بخشش نہیں کراتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک زمین میں رگڑ جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے کو پانے کے بعد اپنے گناہوں کی وہ بخشش نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ بہرحال تو ہم رمضان کا مہینہ گزار چکے ہیں، اب ہمارا آگے کا سفر ہے، آگے کی ہماری زندگی ہے، جو چند روزہ زندگی ہے، ہم اس کو ایک نئے سرے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ بالکل ہم اللہ سے توبہ کیے، گناہوں سے معافی مانگے، اب ہماری زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آنا چاہیے، ایک چینجنگ آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، اور اس طرح سے ہم نئے سرے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے جو موضوع میں آپ حضرات کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے آج کے اس درس میں، وہ یہ ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے 10 رہنما اصول۔ 10 اصول میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، ہماری زندگی کیسے اچھی اور خوشگوار ہو سکتی ہے، ہم اپنی اس دنیاوی زندگی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے 10 اصول میں بتاؤں گا۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اچھی طرح سے گزرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مطمئن ہو، پرسکون ہو، خوشگوار زندگی وہ گزارے، آفت اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تکلیف میں مبتلا نہ ہو، بلکہ خوشحال اس کی زندگی ہو۔ اور انسان کی جو سب سے بڑی خواہش اس دنیا میں ہے وہ یہی ہے کہ اس کو چین اور سکون نصیب ہو جائے، وہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن ہماری زندگی اطمینان کے ساتھ کیسے گزرے گی، چین و سکون کی زندگی ہم کیسے بسر کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم 10 اصول آپ کے سامنے مختصر میں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھیں گے۔ وہ 10 اصول کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ایمان و عمل، دوسرا اصول نماز، تیسرا تقوی، چوتھا توبہ اور استغفار، پانچواں دعا، چھٹا ذکر الہی، ساتواں شکر، آٹھواں صبر، نواں توکل اور 10واں قناعت۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ہر ایک ٹاپک ہے، یعنی جو میں نے ابھی بیان کیا یہ سارا کا سارا الگ ایک موضوع ہے۔ اگر بحث کی جائے ایمان و عمل کے بارے میں تو گھنٹوں بیت جائیں گے، نماز کے بارے میں بات کی جائے تو گھنٹوں بیت جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اختصار میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ان سب پر عمل کرنے سے ہمارا دنیا کا فائدہ کیا ہوگا، دنیاوی زندگی ہمارے کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے جو پہلا اصول ہے، پہلا طریقہ، پہلا ٹپس اور رہنمائی کرنے کے لیے جو پہلا ضابطہ اور قانون ہے وہ ایمان و عمل ہے۔ ایمان اور عمل۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، فروزہ یعنی روشن، ایمان و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے اس لب پہ تبسم ہوتی ہے، اس لب پہ تبسم ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو ہیرا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں اگر یہ دو چیزیں داخل ہو جائیں تو ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ پہلا ایمان اور دوسرا عمل۔ ہم مومن بھی ہوں اور عمل بھی کریں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں آرام سے رہیں گے، پرسکون زندگی گزاریں گے، اطمینان سے زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزئنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ من عمل صالحا، جس شخص نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں، ہم اسے پرسکون اور پر اطمینان زندگی عطا کرتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی اسے عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِئَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو بہترین اجر عطا کرتے ہیں جو عمل کرتا ہے، اس کے عمل کا ہم بدلہ، بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بشارت ہے، طوبى لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بہترین چین و سکون کی زندگی کی بشارت ہے، اور بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے، بہترین زندگی ہے۔ تو میرے بھائیو، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے پہلی شرط، پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوں۔ اس کے برخلاف جو شخص ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اور ایمان کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ نہیں کرتے، وہ اس زندگی میں کبھی خوشگوار زندگی گزار نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میری زندگی سے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کی زندگی ان کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی ان کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی ان کے مال اور دولت میں برکت نہیں ہوتی، ان کے برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مفقود کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے ان کی زندگی ان کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ پریشان حال رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کو سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ ہے ایمان اور عمل۔ بہرحال دوسرا اصول وہ نماز۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الصلاۃ علی وقتها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بہترین عمل یعنی سب سے محبوب عمل کون ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا، اللہ تعالیٰ سب سے کون سا عمل سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اسے وقت میں ادا کرنا، اور نماز یہ ہماری کمائی میں برکت کا سبب ہے، نماز ہمارے لیے خوشگوار زندگی گزارنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو تم صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔
نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کو اللہ کی مدد چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر کام میں ہمارے ساتھ شامل حال ہو، تو ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ چنانچہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں اور اطمینان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو نماز کا پابند ہم کو بننا پڑے گا۔ اگر ہم نماز کا پابند بنیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی ہمارے اوپر آسان ہوگی اور ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تیسرا اصول جو ہے وہ تقوی۔ آپ غور فرمائیں، صرف دنیاوی اعتبار سے ان اصول کا فائدہ، جو یہ اصول ہیں جن اصولوں کو میں بیان کر رہا ہوں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا اصول جو ہے وہ تقوی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کو کھول دیتا ہے اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رزق کے حصول کے لیے، کمائی میں برکت کے لیے شرط ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، ہر حال میں ڈریں، تنہائی میں ہوں اس وقت بھی اللہ سے ڈریں اور لوگوں کے سامنے ہوں اس وقت بھی اللہ سے ڈریں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ہے کیا چیز؟ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں ایک نص ذکر کیا ہے، ایک اثر ذکر کیا ہے ابن ابی دنیا کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ تقوی ہے کیا چیز؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی راستے میں کانٹے کو پایا ہے؟ کیا کبھی تم راستہ چلتے ہو تو کبھی کانٹا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ملتا ہے۔ کہتا آپ کیا کرتے ہیں پھر جب کانٹا راستے میں ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب میں کانٹا دیکھتا ہوں تو اس کانٹے کو وہاں سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے، راستہ صاف ہو جائے، اور اگر کانٹا ہٹانے کے لائق نہیں ہے، زیادہ کانٹا ہے، ہٹانا اس کا مشکل ہے، دشوار ہے، ناممکن ہے، تو میں بچ کے نکل جاتا ہوں، بچا کے اپنے آپ کو نکل جاتا ہوں تاکہ کانٹا ہمارے پیر میں نہ چبھنے پائے، ہمارے جسم کو کانٹا نہ لگنے پائے۔ اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے، بچ کے نکلنا بھی ممکن نہیں ہے، تو میں واپس چلا آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہی تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب و سنت میں حلال اور حرام واضح طور پہ موجود ہے، گناہ کے کام اور ثواب کے کام واضح طور پہ موجود ہیں۔ اب ان سب کو جاننے کے بعد ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں، ڈر اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ جو بھی اس کے اوپر مشکل دشوار معاملے اس دنیا میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آسان، مطمئن
اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کو اپنے یہاں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ مانیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اندر تقوی آئے گا، اور جب ہمارے اندر تقوی آئے گا تو ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ ہم یہ آیتیں پڑھ کے کیوں سناتے ہیں؟ ہم قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی سنبھلے، ہماری زندگی سنورے، اور ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، اس سے ہمارے ایمان میں تازگی ہو۔ جب ان کے اوپر صورتیں نازل ہوتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور ان آیتوں سے ہم اپنے آپ کو متزلزل کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ جب ہم آیتوں کو سنیں تو بالکل اس طرح سے ہمارے اوپر لرزہ طاری ہونی چاہیے، کپکپی طاری ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہم کس مارگ پہ، کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو، ہم آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں اور احادیث مبارکہ پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو جھجوڑیں اور صحیح راستے پہ اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری آیت تقوی کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل قرآن ایمان لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان کے دروازے کو کھول دیتے، آسمان اور زمین کے دروازے کو ان کے اوپر ہم کھول دیتے، برکتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں، لا تعداد برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تقوی اختیار کرنا یہ برکت نازل ہونے کا سبب ہے۔ ہماری کمائی میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آج بڑی پریشانی ہے، ہم بہت تنگی کی حالت میں ہیں؟ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، نیک عمل نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان، تنگ دست، تنگ حال رہتے ہیں۔ بہرحال جو چوتھا اصول ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ استغفار یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم شے ہے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، اچھی بہترین دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، تمہیں جو کچھ بھی پریشانیاں، تکالیف، ہر قسم کے آلام، مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، یہ صرف تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تم نے کیا صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے کام کی وجہ سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سے بہت سارا معاف کر دیا کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں یہ جو فساد ہوا، یہ لوگوں کی اپنے کرتوت کی وجہ سے، اور جیسا لوگ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ویسے ہی بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں جو کمی ہوتی ہے، جو ہمیں پریشانی، ہمارے اندر جو تنگی آتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جس شخص کا گناہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب انسان اس دنیا میں ہے۔ جو شخص جتنا ہی زیادہ گناہ کرتا ہے، یہ دنیا اس کے اوپر اتنی ہی تنگ پڑ جاتی ہے، یہ دنیا اس کے اوپر اتنی ہی تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور جو شخص گناہ کم کرتا ہے، یہ دنیا اس کے لیے اتنی ہی کشادہ رہتی ہے، اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، اس کے آل و اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور وہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ اور جو گناہ کرتا ہے وہ تنگ دست اور تنگ حال رہتا ہے، اور وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ خوشگوار زندگی اسے نصیب نہیں ہو پاتی ہے۔
اس وجہ سے اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی کمائی میں برکت چاہتے ہیں، تو ہم اللہ سے ہمیشہ توبہ اور استغفار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ 100 مرتبہ ایک دن میں، بلکہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم بھی ہمیشہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ غور کریں اس آیت پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ توبہ اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب تم توبہ کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر خوب بارش کرے گا، خوب بارش کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کمائی میں برکت کے لیے، پھل میں برکت کے لیے، اناج میں برکت کے لیے، غلہ میں برکت کے لیے، ہمارے مال میں برکت کے لیے بارش کا بہت بڑا دخل ہے۔ بارش ہوتی ہے، اناج میں برکت ہوتی ہے، اناج اچھا پیدا ہوتا ہے، غلہ اچھا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوب بارش کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو زیادہ کرے گا، تمہارے آل اور اولاد کو زیادہ کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، تمہارے لیے باغات کو بنا دے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم توبہ کیا کرو، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرو۔ توبہ کرو گے تمہارے اوپر گناہ کم ہوں گے، تمہارے لیے راستے آسان ہوں گے، تمہاری زندگی خوشگوار ہوگی۔ توبہ کرنا خوشگوار زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ریاض الصالحین میں توبہ کی 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سے، لیکن توبہ کرنے کے لیے ہم کو جو اس کی شرطیں ہیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو 3 شرطیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، تو اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ ہم اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو اگرچہ ہمارا گناہ چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگرچہ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان یندم علی فعلہ، کہ وہ بندہ اپنے کیے ہوئے پہ پچھتائے، جس گناہ کو اس نے کیا ہے اس پہ نادم اور شرمندہ ہو۔ دوسری شرط ان یقلع عن المعصیہ، جس گناہ کو وہ کر رہا ہے، جس گناہ کو اس نے کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے ان یعزم الا یعود الیہ ابدا، یہ عہد کرے، یہ عزم مصمم کرے، یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں۔ میرے بھائیو، اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ ہمارے کوئی بھائی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو چاہے ان کا کوئی بھی گناہ ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ ہم ان 3 شرطوں کو ملحوظ رکھیں۔ اس میں ایک شرط اور پائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی بھائی کا حق ہمارے اوپر ہے، کسی بھائی پر ہم نے ظلم کیا ہے، یا کسی بھائی کو ہم نے ناحق غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، لے لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے توبہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ ہمارا وہ بھائی ہمارے اس گناہ کو، اس خطا کو معاف نہ کر دے، بلکہ ہم اپنے بھائی کے پاس جا کر کے جب تک اپنی معافی نہ مانگ لیں اس سے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا، چونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو ہم ان شرطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور معاف کرنے کے بعد ہماری زندگی ہمارے لیے خوشگوار بنا دے گا۔ 5ویں شرط، 5واں اصول جو ہے وہ یہ ہے دعا۔ جب ہم نے توبہ اور استغفار کر لیا تو دعا ہم اللہ سے کیسے کریں؟ میں اختصار میں بیان کر رہا ہوں۔ دعا کہا گیا ہے حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، کہ دعا یہ عبادت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اگرچہ اس کی سند تھوڑی ضعیف ہے، فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا گودا ہے، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ۔
بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اور دعا کریں گے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. اس وجہ سے جو آنے والی مصیبت ہمارے اوپر سے وہ ٹل سکتی ہے. ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں. اور جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے. یعنی مسلم کی دعا، مومن کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، کبھی ناکار نہیں جاتی، کبھی رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى 3: إما أن يعجله دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. یہ 3 چیزیں، 3 فائدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں دعا کے لیے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ رسول اکرم سے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس کے اندر وہ گناہ کی دعا نہیں کرتا ہے، گناہ کرنے کی دعا نہیں کرتا ہے، قطع تعلق رشتے کو کاٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے، رشتے کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے. وہ پہلی چیز کیا ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے. جس چیز کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز نہیں دیا، تو ہماری دعا بیکار نہیں گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دعا کے بدلے ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے. کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اور بندے کے رجسٹر کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو یہ ثواب بن کر کے، نیک عمل بن کر کے ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہوگا کل قیامت کے دن. اور میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ دنیا میں ہمیں کوئی چیز، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں جب ہمارا کوئی عمل کم پڑ جائے گا، کوئی نیکی ہماری کم پڑ جائے گی، کوئی شخص ہمیں دینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے آل اولاد، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ بھی ہمیں نہیں دے سکتے. اس وقت ہمارے لیے کتنا کام آئے گا دعا کرنا اور نیک عمل جو ہم نے کیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے اور محفوظ کر دیتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں، اگر ہم کو دنیا میں وہ چیز عطا نہیں ہوتی ہے تو. تیسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دعا کرنے کے بدلے اس کے اوپر آنے والی کوئی دوسری مصیبت ٹال دیتا ہے. کوئی دوسری پریشانی، آفت اس کے اوپر آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دعا کے بدلے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. غور کریں، فائدہ ہے کہ نہیں دعا کرنے سے؟ ہم اللہ یہ کبھی نہ سوچیں، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ مایوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. صحابی رسول جب اس حدیث کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، تب تو ہم خوب اللہ سے دعا کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا اللہ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ دے گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب عطا کرے گا. میرے بھائیو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور دعا کے پہلو کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ملحوظ رکھیں. اس وجہ سے ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. بہرحال جو چھٹا اصول ہے، چھٹی شرط اور چھٹا ضابطہ اور قانون جو ہے وہ ذکر الہی. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چیز میں برکت دے گا اور ہماری زندگی خوشگوار ہوگی. میں اختصار میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم چین و سکون کی زندگی بسر کریں، ہمارا دل مطمئن ہو، خوشگوار ہو.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ مال اور دولت کے جمع کرنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، بادشاہ بننے سے دل کو سکون نہیں ملتا، منصب اور عہدہ ملنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ تم اللہ کا ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھو گے، تمہیں دل کو سکون ملے گا، تمہارے دل کو اطمینان ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون اور پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنے زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھیں، ہمیشہ تر رکھیں۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس وجہ سے ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور جو 7واں اصول ہے وہ یہ ہے شکر۔ یہ جو اصول میں بتا رہا ہوں اس کا دنیا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، جو حقیقی زندگی ہے، ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اس میں تو ہمارا اس دنیا سے زیادہ فائدہ ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارا کیا فائدہ ہے یہ عمل کرنے سے۔ 7واں اصول جو ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس میں خوب زیادہ دوں گا۔ تم میرے دیے ہوئے نعمتوں پہ، دیے ہوئے مال پہ، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس پر اللہ کا شکر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لازیدنکم، میں اس میں زیادہ کروں گا، میں اس میں زیادہ دوں گا، میں اس میں برکت دوں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم کفر کرو گے تو سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہم گزرے ہوئے قوموں کے واقعات کو یاد کریں۔ قوم عاد، ثمود اتنے طاقتور تھے کہ یہ پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا قوت دیا تھا، اتنا طاقت دیا تھا کہ یہ پہاڑوں سے بہترین محل، عالیشان محل تیار کرتے تھے اور بہترین گھر بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت دی، لیکن جب اس نے انا ربکم الاعلی کہا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ خزانہ دیا، لیکن خزانہ پانے کے بعد، دولت پانے کے بعد، جب اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کے اندر یہ واقعات پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی، انہوں نے اللہ کا شکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کو پوری دنیا پہ مسلط کر دیا۔ ہوا پہ، جنات پہ، انسان پہ، چرندوں پہ، پرندوں پہ، سب کی ان کی حکومت ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ شکر کرنا یہ انبیاء، صلحاء، صالحین اور شہداء کا طریقہ ہے، اور کفر کرنا یہ شیاطین، گھمنڈی، شرکس لوگوں کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائی وقت زیادہ ہو گیا، میں اختصار کر رہا ہوں۔ 9واں اصول جو ہے وہ یہ ہے صبر کرنا۔ صبر کی فضیلت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ جب ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کو آزماتا ہوں، کبھی ان کے مال کو کم کر کے، کبھی ان کے اولاد کو کم کر کے، ان کے اوپر پریشانیاں لا کر کے، بھوک مری کو لا کر کے، اس طرح سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو آزماتا ہوں، لیکن اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر تو بغیر حساب ہے، لا تعداد ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں، اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ لہٰذا ہم صبر کریں گے، ہماری زندگی خوشگوار ہوگی، ہماری کمائی میں برکت ہوگی۔ اور جو 9واں اصول جو ہے وہ یہ ہے توکل،
اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کچھ نہیں پہنچ سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہمیں کچھ لائق نہیں ہو سکتا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے، ہماری بگڑی بنانے والا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت دے گا، اور ہماری کمائی میں ہر ایک چیز میں برکت دے گا، اور ہمیں خوشگوار زندگی نصیب کرے گا۔ اور جو 10واں اصول ہے، 10واں ضابطہ، 10واں قانون، 10واں رولز، 10ویں شرط، وہ یہ ہے قناعت۔ قناعت ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم سارے مسلمان، ہم سارے انسان اس میں ملوث ہیں۔ قناعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملا فاه الا التراب، کہ اگر بنی آدم کے لیے ایک سونے کی پوری وادی ہو، پورا میدان ہو اور سونے کا ہو، اور پورے میدان پر ایک انسان کا قبضہ ہو، تو یہ سوچے گا کہ کاش کہ میرے لیے ایک اور وادی ہو جاتی، میرے لیے ایک اور سونے کی وادی ہو جاتی، میرے لیے ایک اور سونے کا میدان ہو جاتا۔ نہیں، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ رسول اکرم سے فرمایا کہ لیکن اس کے منہ کو تو صرف مٹی ہی بھرے گی، یعنی انسان کو مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، ساتھ میں کچھ لے کر کے نہیں جائے گا، اس کے کفن میں جیب نہیں ہوتے، دنیا میں کچھ بھی کر لے خالی ہاتھ جاتا ہے، ہاتھ پھیلا کے جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم کو دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے بلکہ آخرت سے محبت کرنی چاہیے، نیک عمل سے محبت کرنی چاہیے، اور قناعت اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم قناعت اختیار کریں گے انشاءاللہ ہمارے اندر آخرت کی محبت آئے گی، اور ہم سب کرنے والے ہوں گے، اور ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم سے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه ازدر الا تزدروا نعمت اللہ۔ ایک بہت ہی بہترین اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، جو تم سے اوپر ہیں ان کو مت دیکھو، جو غریب ہیں ان کو دیکھو، جو مالدار ہیں ان کو مت دیکھو، اس وجہ سے کہ جب تم جو نیچے ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، تنگ حال ہیں، پریشان ہیں، جب تم ان کو دیکھو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو گے۔ تو ہم اگر اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار بنے گی۔ میرے بھائی وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ 10 اصول جو میں نے آپ کے سامنے اختصار میں ذکر کیے، اس کا ہمارا دنیاوی فائدہ اور دنیاوی ہمارا نفع کیا ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔